السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر و بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ 95 تک ٹرانسلیشن اور آیت مبارکہ 94 تک تفسیر کا لیسن پڑھ چکے تھے۔ آج مزید دو آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیت مبارکہ 95 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو یہ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والحدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ ٹرانسلیشن۔ احل لکم، حلال ہے تمہارے لیے، صید البحری، شکار سمندر کا، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاعا لکم، فائدہ ہے تمہارے لیے، وللسیارہ، اور مسافروں کے لیے، وحرم علیکم، اور حرام ہے تم پر، صید البری، خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تم احرام کی حالت میں ہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی، وہ ذات، الیہ تحشرون، کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام، بنایا اللہ نے کعبہ کو بیت الحرام، قیاما للناس، قیام کرنے کے لیے لوگوں کے، والشہر الحرام، اور مہینے حرمت والے، والحدی، اور حدی، والقلائد، اور پٹے والے جانور، ذالک، یہ، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر۔ جیسا کہ ہم لوگ آیت مبارکہ 94 میں پڑھ چکے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تمہاری شکار کے ذریعے ضرور آزمائش کرے گا۔ کیسے؟ نیزوں کے ذریعے، کہ جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں۔ یہ ایسا کر کے اللہ تعالیٰ یہ معلوم کروانا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ امتحان اور آزمائش اسی چیز میں ہے کہ انسان بن دیکھے اللہ سے ڈرے، جیسا کہ سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اصل آزمائش اور امتحان اسی چیز کا ہے کہ اللہ سے بن دیکھے ڈرنا، جو اللہ نے خوشخبریاں دی ہیں، جو وعید سنائی ہے عذاب کی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرنا۔ تو عمل کرنے کا مزہ بھی تب ہی ہے کہ ایک طرف اللہ کی خشیت اور دوسری طرف اجر کی امید، یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے انسان جب عمل کرتا ہے تو پھر یقین انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا فرمایا کہ جو اس کے بعد بھی حدود کا راز کرے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت تخفیف کرتے ہوئے اپنے بندے کی نیچر سے واقف ہیں کہ بندہ کمزور ہے، پھر بھی اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا پھر کفارہ بھی بتایا گیا۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ پھر مزید مومنین کو مخاطب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، نہ تم مارو شکار۔ کب نہیں مارنا؟ جب تم احرام کی حالت میں ہو، وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ لیکن جو کوئی اس کو مار دے گا متعمدن، جان بوجھ کر،
فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ کیا ہے کہ ویسا ہی جیسا اس نے چپایا مارا ہے تو ویسا ہی چپایا لیا جائے گا۔ اور اس کے بارے میں یحکم فیصلہ کریں گے بہی سادس کے ذوا عدل منکم، دو شخص جو صاحب عدل ہوں، یعنی جو جانور احرام کی حالت میں شکار کر لیا ہے اتنے ہی جانور یا وہی جانور لے کر یا اس کے برابر قد و قامت کے لے کر اس کو کعبہ کی طرف ہدی پہنچائی جائے گی، یعنی کہ جو وہاں کے غربا ہوں گے ان کے درمیان اس کو ذبح کر کے بانٹا جائے گا۔ اور کفارۃ، یہ کفارہ ہے تو عام مساکین، کھانا کھلانا مساکین کو، یعنی کہ اتنا ہی پھر اناج لے کر مساکین کے درمیان بانٹا جائے گا۔ او عدل ذالک، یا اس کے برابر صیاماً روزے رکھنے ہوں گے، یعنی کہ جتنی اس کی قیمت بنتی ہے اس کے برابر روزے رکھے جائیں گے۔ لیذوق وبال امری، یہ سزا کیوں سنائی گئی، یہ کیوں اس پہ ذمہ داری ڈالی گئی؟ لیذوق وبال امری، تاکہ وہ اپنے وبال کا جو اس سے گناہ ہو گیا اس کا جو ازالہ ہے وہ کر سکے، تاکہ چکھ سکے وبال اپنے کام کا، کہ جو اس نے جان بوجھ کر شکار کر لیا احرام کی حالت میں، اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کر ایسا کر بیٹھا، تو اس کے ازالے کے طور پر اللہ رب العزت نے تخفیف کرتے ہوئے یہ کفارہ اس کو سمجھایا ہے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کر دیا جو اس سے پہلے گزر چکا، یعنی کہ جو پہلے نادانی میں یا زمانے جاہلیت میں کچھ ایسا ہوا تھا اس پہ پکڑ نہیں، اس پہ کفارہ عائد نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا ومن عادا، جو کوئی پھر کرے، یعنی کہ اس کے بعد بھی جب مسائل سمجھا دیے گئے ہیں تو پھر بھی جان بوجھ کر ایسا کرے، فینتقم اللہ من، تو اللہ اسے ضرور انتقام لے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا، کیونکہ اس نے حد کراس کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ حق ہے کہ بندہ جب گناہ کرے اس کی حدود کو کراس کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ کرے۔ ایک عام انسان، استاد یا والدین بھی جب بچوں کے حق میں دیکھتے ہیں کہ وہ کمی کر رہے ہیں یا کہیں وہ غلط کر رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو سزا دیں، ان سے پوچھ گچھ کریں۔ تو جو اللہ رب العزت ہمارے خالق، مالک، مدبر ہیں تو کتنا حق رکھتے ہیں کہ وہ بندوں کے گناہوں پہ پکڑ کریں، ان سے انتقام لیں، بدلہ لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ساتھ بھی فرما رہے ہیں واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی زبردست انتقام لینے والا ہے، انتقام لینے پہ قادر ہے۔ کوئی انسان اس کو عاجز نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا کہ وہ اپنے بندوں سے انتقام نہ لے جب بندے گناہ کریں، گناہ کے مرتکب ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے ایک حد لگا دی ہے، حد بندی کر دی ہے، جو اس کو کراس کرے گا تو یقیناً پھر وہ مجرم ٹھہرے گا۔ تو ایسے مجرم کا کیا ہے کہ پھر اس سے بدلہ لیا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ تو ادھر تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یہ جو احرام کی حالت میں شکار کرنے کا کفارہ ہے یہ 3 طرح سے ہے۔ سب سے پہلے اتنا جانور لے کر اس کی ہدی کعبہ کو پہنچائی جائے، یا پھر اس کے برابر اناج لے کر مساکین کے درمیان بانٹا جائے، یا پھر اس حساب سے اتنے دن کے روزے رکھے جائیں۔ تو یہ 3 طرح کی ہیں، انسان کی اپنی چوائس ہے کہ جو چاہے پھر کرے، کوئی پابند نہیں کیا گیا یہ تم نے کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا۔ تو البتہ اس میں جو مقصد ہے وہ اس کفارے کو پورا کرنا ہے، جو اس سے گناہ ہو گیا تو اس نے کمی کی، اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، اور لیسن کے ساتھ ساتھ تفسیر کے عربی ٹیکسٹ پہ بھی توجہ دیا کریں۔ جو زبر زیر پیش والے حروف ہوتے ہیں ان کو لمبا نہ کیا کریں، جو الف مدہ، حروف مدہ اور یا مدہ تو ان کو تھوڑا لمبا کیا کریں، اور جو مدات والے حروف ہوتے ہیں زیادہ بڑی مد اس کو زیادہ لمبا کیا کریں، اور اس کے علاوہ جاندار انداز میں لیسن سنایا کریں۔ آپ سے یہ نہیں مطالبہ کہ آپ بہت زیادہ لیسن سنائیں، لمبی چوڑی تفسیر کریں، اگر آپ پاس ٹائم کم ہے تو آپ شارٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم، اس کا مطلب، معنی واضح ہونا چاہیے۔ کچھ بہنیں الحمدللہ بہت مختصر لیسن سناتی ہیں، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ
اس بار تو آپ لوگوں سے ٹیسٹ لے لیا گیا، لیکن نیکسٹ ٹائم جو اتنی چھٹیاں کریں گی، لیسن نہیں سنائیں گی، تو ان کا پھر ٹیسٹ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔